لمحے روح یارم کے بے حد قریب کھڑی تھی. دونوں اس کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھی. یارم کی نظروں میں جذبات کی حدت گہری اور پراثر تھی جو روح کو اپنی گرفت میں لیتی محسوس ہو رہی تھی. یارم نے اسے کھینچ کر قریب کرتے فاصلہ مٹانے کی کوشش کی تھی. اس کی باہوں میں آتے ہی روح پوری طرح گھبرائی. یارم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی ناچ رہی تھی. روح کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا. وہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے پوری طرح کانپ رہی تھی. اس کے گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. روح نے آہستگی سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کے خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک مدھم اور بھاری آواز میں کہا، مجھ سے ڈر رہی ہو میری جان یارم؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے یہ خوف اچھا نہیں لگتا. تم جانتی ہو کہ مجھے ڈرپوک لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں. تم یارم خان کی بیوی ہو. میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی سودا نہیں کیا جو تم اس طرح مجھ سے دور بھاگ رہی ہو. مجھ سے کترانا چھوڑ دو، میرے قریب آؤ، میری آنکھوں میں دیکھو روح. اس نے بمشکل اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے یارم کی گرے آنکھیں اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی. وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے. وہ بری طرح گھبرا رہی تھی. یارم نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی کے پور سے اوپر اٹھایا اور بہت ہی نرمی سے کہا، آج کی رات رونے کے لیے نہیں ہے. اپنے آنسو صاف کرو ورنہ میں خود انہیں اپنے طریقے سے صاف کروں گا. تم زندگی ہو میری اور میں اپنی زندگی اور اپنی سانسوں کو اپنے بے حد قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں. وہ اسے باہوں میں بھرے سینے سے لگائے بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا. یہ منظر تو بس ایک جھلک تھی اس طوفان کی جو اب ان دونوں کی زندگیوں میں آ چکا تھا. روح ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی انتہائی سادہ اور با کردار لڑکی تھی اور جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی. کم عمری اور تعلیم کی کمی کی بدولت وہ کہیں جاب نہیں کر پائی. گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے مگر اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کا ایک سمندر موزن تھا. شام کا وقت تھا اور وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی سارا کو پڑھا رہی تھی. سارا بہت امیر گھرانے سے تھی مگر اس کا بھائی یارم خان اسے پڑھائی کے لیے روح کے پاس ہی بھیجتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس محلے میں روح سے بہتر ٹیچر کوئی نہیں. وہ اس پر پورا بہت بھروسہ کرتا تھا. اچانک سارا نے کتاب بند کرتے ہوئے خوشی سے چہکتی آواز میں کہا، ٹیچر آپ کو پتہ ہے آج میرے بڑے بھائی جرمنی سے واپس آ رہے ہیں. وہ بہت سالوں بعد گھر آ رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں. پاپا نے بہت بڑی دعوت رکھی ہے. روح نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے سارا. اللہ تمہارے بھائی کو بخیر و عافیت گھر لائے. اب تم گھر جاؤ ورنہ اندھیرا ہو جائے گا. سارا کے جانے کے بعد روح نے گھر کے کام کاج سمیٹے. گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور حبس نے سانس لینا بھی دشوار کر دیا تھا. ان کا گھر پرانے طرز کا تھا لیکن صاف ستھرا تھا. روح نے ایک گیٹ دیکھا اور تسلی کی کہ کوئی نہیں ہے تو وہ نہانے کے غرض سے وہاں چلی گئی. دوسری طرف یارم خان اپنی عالیشان بنگلے کی سب سے اونچی منزل پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. وہ ابھی جرمنی سے لوٹا تھا اور اپنے شہر کی ہوا کو محسوس کرنا چاہتا تھا. وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کافی پی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے والے چھوٹے سے گھر کے صحن میں پڑی. وہاں چاندنی رات میں پانی کے قطرے ایک حسین وجود پر گر رہے تھے. روح بے خبر اپنے بالوں کو دھو رہی تھی. پانی اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کی گردن اور پھر اس کے جسم کو بھگو رہا تھا. یارم کی نظریں وہیں جم گئیں. اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ یوں ہی بھرا پڑا تھا مگر اسے ہوش نہیں تھا. اس نے آج تک حسین لڑکیاں دیکھی تھی مگر ایسی کشش اور ایسی سادگی اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی. یارم نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں اس منظر سے ہٹانا چاہی مگر وہ پوری طرح ناکام رہا. اسے لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے دستک دی ہو. اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑکی اب صرف اس کی ہوگی. وہ اسے جن نظروں سے جس حلیے میں دیکھ چکا تھا وہ یارم کی پوری زندگی کے معنی بدل گیا تھا. یارم خان کو بس ہر قیمت پر یہ لڑکی چاہیے تھی. وہ دیوانہ وار اس بھیگے ہوئے سراپے کو تکتا رہا اور اس کے دل میں ایک طوفان مچلنے لگا. وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ حرکت غیر اخلاقی تھی لیکن وہ خود کو بے بس پا رہا تھا. یہ عشق کی پہلی سیڑھی تھی جہاں یارم خان قدم رکھ چکا تھا. وہ اپنا دل ہار چکا تھا. اگلے دن کی دوپہر یارم خان اپنی سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی میں سارا کو لینے کے لیے روح کے گھر کے باہر کھڑا تھا. اس نے ہارن بجایا تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا. سارا اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی باہر آئی اور اس کے پیچھے روح کھڑی تھی. روح نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. وہ سارا کے ساتھ دروازے تک آئی تھی. یارم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو اس کی نظر سیدھی روح کے چہرے پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی تھی. وہ اس چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا. یہ وہی چہرہ، وہی معصومیت اور وہی آنکھیں جنہیں اس نے کل رات چاندنی میں بھیگتے ہوئے دیکھا تھا. یارم کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی. اسے یقین ہو گیا کہ وہ رات والا حسین سراپا اسی لڑکی کا تھا.
روح نے جیسے ہی سامنے گاڑی میں بیٹھی اجنبی کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھتے دیکھتے ہوئے پایا تو وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ یارم کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سارا کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی فیصلہ کر لیا کہ اب دیر کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور دل ہی دل میں کہا، تم مجھ سے نہیں چھپ سکتی روح، کبھی نہیں۔ اب تم یارم خان کی ہو اور یہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ اسی شام حیا کے گھر میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ محلے کی ایک آنٹی جو رشتہ کرواتی تھی وہ یارم خان کے گھر کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ روح کے ماں باپ تو جیسے حیرت اور خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ اتنی دولت، اتنا بڑا نام ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ یارم جیسا لڑکا تو ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے تھے۔ روح کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن اور دیکھ رہی تھی، اور اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی مہمان گئے وہ تیزی سے باہر آئی اور اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاں کیسے کر دی؟ مجھے آپ سب پر حیرت ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ بہت دولت مند ہیں، وہ محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہم جھوپڑیوں میں رہنے والے، ہمارے ان سے کوئی جوڑ نہیں۔ پھر بھی روح کی ماں صوبیہ نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا روح؟ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا اور تم نخرے کر رہی ہو؟ لوگ ترستے ہیں اسی قسمت کے لیے۔ دولت دیکھ کر تو اچھے اچھوں کی رال ٹپک پڑتی ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ ہوش کے ناخن لو۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو مٹ آئے۔ اس نے اپنے باپ حامد رضا کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے۔ بابا آپ تو کچھ بولیں، وہ لوگ مجھے بیاہ کر نہیں لے جائیں گے بلکہ خرید کر لے جائیں گے۔ وہاں میری کوئی عزت نہیں ہوگی، نوکرانی بنا کر رکھیں گے۔ انہیں اچھے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، وہ امیر لوگ ہیں بابا، وہ غریب بہو کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، مجھے ذلیل کریں گے۔ مجھے ایسی جگہ شادی نہیں کرنی جہاں میری اپنی کوئی پہچان نہ رہے، میں وہاں نہیں رہ پاؤں گی بابا، پلیز۔ حامد اٹھ کھڑے ہوئے اور روح کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سختی سے بولے، بس آیا، بہت ہو گیا، میں زبان دے چکا ہوں، میری سفید داڑھی کا لحاظ کرو، ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں کہ زبان دے کر مکر جائیں۔ یارم خان نے خود رشتہ بھیجا ہے، اس نے تمہیں دیکھنے کے بعد ہی پسند کر کے رشتہ بھیجا ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تم وہاں راج کرو گی روح، غربت کے تانے نہیں ملیں گے تمہیں۔ مگر بابا یہ زبردستی ہے، میرا دل نہیں مان رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا، خبردار جو اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ کل تمہارا نکاح ہے اور برسوں رخصتی، خاموشی سے تیاری کرو اور ہمارے فیصلے پر سر جھکا دو۔ روح بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے خواب، اس کے خواہشیں سب اس کے قدموں میں رون دی گئی ہیں۔ وہ ابھی صرف 18 سال کی تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص نے رشتہ بھیجا ہے وہ وہی ہے جو اسے پانی کی دیوانگی پال چکا ہے۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے دولت کی چمک دیکھ کر جلتی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور روح جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور باہر اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یارم خان اپنے کمرے میں بیٹھے روح کی تصویر دیکھ رہا تھا جو اس نے سارا کے موبائل سے حاصل کی تھی، اور اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ کل تو میرے پاس ہوگی روح، میرے قریب، میری باہوں میں، اور میں تمہارے سارے خدشات اپنی محبت سے مٹا دوں گا۔ یارم نے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ نکاح کے بعد روح کے ساتھ اب یارم خان کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ اس کے بستر پر سجی سجائی سیج پر بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا اس کے وجود پر بہت جچ رہا تھا، مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی، مگر حیا کے لیے یہ کمرہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، اور پھر اپنی ماں کی بے حسی یاد آ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور روح کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یارم خان آہستگی سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ روح نے گھبرا کر اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا تاکہ وہ اس شخص کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ یارم کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور روح کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ فارس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگا تھا روح کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ میں نے جو ایک بار ٹھان لیا تو اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ اب تم میری قید میں ہو اور یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ سر اٹھا کر دیکھو اپنے حاکم کی طرف، تمہارا سب کچھ اب میں ہی ہوں۔ روح پوری طرح سہم گئی۔ اس کا ڈر یقین میں بدل رہا تھا کہ امیر لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ یارم نے دیکھا کہ وہ سر نہیں اٹھا رہی تو
وہ جھکا اور روح کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے سیدھا کیا۔ روح نے چیخ مارنی چاہی مگر آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ یارم نے اس کے چہرے پر جھکے ہوئے ہاتھ کو ہٹایا تو روح کا بھیگا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ یارم نے اپنی آنکھوں میں ایک مصنوعی سختی پیدا کرتے ہوئے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا، یہ آنسو مجھے پگھلا نہیں سکتے روح، تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم میری ضد تھی اور آج تم میری دسترس میں ہو، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں اور تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں۔ روح نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور سسکتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں تو یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھ پر رحم کریں، میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے حوالے کرا، مجھے مت ستائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے، پلیز۔ یارم نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا، وہ واقعی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں، وہ خوف سے ادموئی ہو رہی تھی۔ یارم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ تو بس اسے تھوڑا چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن روح اسے حقیقت سمجھ بیٹھی، وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یارم کا رویہ فوراً بدل گیا، اس کی آنکھوں سے وحشت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بے پناہ محبت اور نرمی نے لے لی۔ وہ اندر تک تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے روح کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے انہیں چوم لیا۔ روح کا لرزتا جسم ایک دم تھم سا گیا۔ یارم نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، روح میری جان، میری زندگی، میری طرف دیکھو پلیز، میری آنکھوں میں دیکھو نا، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا میری جان، میں کوئی ظالم نہیں ہوں جو تمہیں تکلیف دوں گا۔ روح ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی اور یارم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم میری بیوی ہو روح، کوئی خریدی ہوئی غلام نہیں ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم سے محبت کی ہے، مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہیں ڈرایا، اور میں مر جاؤں گا مگر تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ روح نے حیران ہو کر یارم کی آنکھوں میں دیکھا، یارم کی آواز کا زہر روح کے خوف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہا تھا۔ یارم نے اپنا ماتھا روح کے ماتھے سے ٹکا دیا اور سرگوشی کی، مجھے ایک موقع دو میری جان، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم ساری دنیا کے غم بھول جاؤ گی، بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ روح کی سسکیاں تھم چکی تھیں اور اس کے دل میں یارم کے لیے ایک انجانا سا احساس کروٹ لے رہا تھا۔ یارم کی محبت بھری سرگوشی نے روح کے دل سے خوف کے سائے کافی حد تک کم کر دیے تھے، اور ابھی اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی اور یارم کے ہاتھوں کا لمس اسے ایک عجیب سا تحفظ دے رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ یارم نے محسوس کیا کہ روح کو بھاری بھرکم عروسی اور زیورات سے الجھن ہو رہی ہے اور پسینے کی ننھی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی ہیں۔ یارم نے نرمی سے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اس لباس میں بہت تھک گئی ہوئی روح، یہ زیورات تمہاری نزاکت پر بوجھ بن رہے ہیں، مجھے اجازت دو میری روح کہ میں تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں۔ روح نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، پلیز یارم، آپ پلیز دور رہیں۔ یارم اس کی اس معصوم ادا پر مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شوق رنگ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور روح کے کان کے پاس جھک کر اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے بولا، تمہارا شوہر روح کوئی غیر نہیں، آج کی رات ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور بولتی، یارم نے اچانک اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کر لیا۔ روح کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ یارم کی گردن میں ڈال دیے۔ روح کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ یارم اسے لے کر سیدھا واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یارم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے نیچے اتاریں، روح نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یارم نے اس کی بات انسنی کر دی اور واش روم کا دروازہ پاؤں سے دھکیل کر کھل چکا تھا۔ یارم نے روح کو شیشے کے سامنے کھڑا کیا جہاں ان دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ روح شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی جبکہ یارم کی نظریں شیشے میں روح کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا حسن یارم کے دل میں آگ لگا رہا تھا اور کم عمری کا نازک پھول پن اس کے حسن کو دیوانہ بنا رہا تھا۔ یارم نے روح کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جملہ کہا جو روح کو ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ یہیں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوا تھا روح۔ وہ نہاتے ہوئے حسین لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور اسے پا بھی لوں گا، اور ہمارے درمیان یہ لباس ایک دیوار کی طرح ہے۔ یارم نے اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹے سے چھوا اور انتہائی رومانوی انداز میں کہا، چلو کپڑے اتارو یارم کی جان۔ روح کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لی، وہ اپنے ہاتھ ہلانے سے قاصر تھی۔
یارم سمجھ گیا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، وہ تھا ہی اتنا بے باک۔ اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کا سارا وجود روح کی کمر سے لگ گیا۔ روح کو یارم کے سینے کی تپش اپنے بدن پر محسوس ہو رہی تھی۔ یارم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر روح کے بلاؤز کی ڈوریوں کو ٹٹولا۔ اس کے گرم پوروں کا لمس جیسے ہی روح کی کمر کے برہنہ جلد سے ٹکرایا اور روح کی پورے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ یارم پلیز نہیں کریں۔ یارم نے اس کی سسکی کو اپنے لب رکھتے ہوئے لبوں میں دبا لیا اور پھر روح کی گردن کو لبوں سے بس کرتے ہوئے بلاؤز کی ڈوریاں کھول دی۔ اس نے پیچھے ٹیک لگائی تو یارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے مت روکو روح، میں کب سے اس لمحے کا انتظار تھا، بہت انتظار کیا ہے میں نے۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نکھاروں گا۔ تم صرف میری ہو اور میرا حق ہے تم پر، تمہارے انگ انگ پر۔ یارم کے ہاتھ اب روح کے بازوؤں پر رینگ رہے تھے اور وہ ایک ایک کر کے اس کی چوڑیاں اتار رہا تھا۔ ہر چوڑی اترنے کے ساتھ وہ اس کی کلائی پر بوسہ دیتا۔ اس کا مزاحمت کرنے کا ارادہ دم توڑ چکا تھا۔ یارم کی قربت کا نشہ اس کے حواس پر طاری ہو رہا تھا۔ وہ بس اپنی آنکھیں بند کیے اس کے ہر لمس کو محسوس کر رہی تھی جو اسے ایک نئی دنیا سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ بھاری بھرکم عروسی جوڑا اس کے جسم سے ڈھلک کر فرش پر گر چکا تھا۔ اب روح صرف اپنے انڈر ویئر میں ملبوس تھی اور شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو اپنے سینے پر لپیٹ لیے اور کانپتے ہوئے نیچے بیٹھنے کی کوشش کی، مگر یارم نے اسے ایسا کرنے کی مہلت نہیں دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاور کا ہینڈل گھمایا، اوپر سے ٹھنڈی پانی کی ایک تیز دھار ان دونوں کی وجود پر گرنے لگی۔ روح کے لبوں سے ایک زوردار سسکی نکلی۔ یارم، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ یارم نے اسے پوری قوت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پانی ان دونوں کو بھگو رہا تھا مگر ان کے جسموں کی تپش پانی کی ٹھنڈک پر غالب آ رہی تھی۔ یارم کا گیلا لباس اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا اور روح کے نازک وجود کی حرارت اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے روح کے بھیگے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے دیوانگی سے کہا، جان ٹھنڈک کچھ نہیں، میری آنکھوں میں دیکھو، میں پوری طرح جل رہا ہوں، محسوس کرو میرے دل کی دھڑکن کو، یہ صرف تمہارا نام پکار رہی ہے۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ روح کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ یارم نے اب مزید ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر روح کے گلابی اور کانپتے ہوئے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ روح کا سانس رک سا گیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ یارم کے سینے پر رکھا مگر یارم کی دھڑکنوں کی ترتیب سن کر اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اسے دیوانہ وار چومنے لگا جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہو اور آج اسے چشمہ مل گیا ہو۔ روح کے لبوں سے نکلی ہوئی یارم کے منہ میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ یارم نے اپنے ہونٹ اس کی گردن کی طرف موڑ دیے۔ پانی کے قطرے روح کی گردن سے لڑکتے ہوئے نیچے جا رہے تھے اور یارم کے لب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ روح نے بے اختیار اپنا سر پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور اپنی انگلیاں یارم کے گیلے بالوں میں گاڑی۔ یارم، میں… روح کی آواز لرز رہی تھی۔ یارم نے اس کی کمر کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے خود سے مزید قریب کیا۔ دونوں کے سینے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو چکے تھے، ہر سانس ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی تھی۔ تم میری ہو روح، صرف میری۔ آج اس پانی کے نیچے میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں خود سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یارم نے دوبارہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس بار روح نے بھی جواب دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بازو یارم کی گردن میں ڈال دیے۔ یہ اس کی طرف سے اجازت کا پہلا اشارہ تھا۔ یارم کو لگا جیسے اسے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے روح کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ روح نے اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ لی۔ شاور کا پانی مسلسل ان پر برس رہا تھا اور وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد یارم نے شاور بند کیا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک بڑا تولیہ روح کے گرد لپیٹ دیا۔ اس نے روح کو نیچے نہیں اتارا بلکہ اسی طرح اٹھائے ہوئے بیڈ روم میں واپس لے آیا۔ بیڈ روم کی مدھم روشنی میں ماحول مزید سحر انگیز ہو گیا تھا۔ اس نے روح کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ روح کی آنکھیں اب بھی بند تھی اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یارم نے جلدی سے اپنا گیلا لباس تبدیل کیا اور اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اس نے روح کو کھینچ کر اپنے پہلو میں گرا لیا اور کمبل ان دونوں کے اوپر تان لیا۔ اندھیرے اور کمبل کی گرمائش میں یارم کے ہاتھ اس کے جسم پر رینگنے لگے۔ روح نے اپنا چہرہ یارم کے سینے میں چھپا لیا مگر اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ یارم کہ آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ روح نے مدھم آواز میں کہا۔ یارم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھتے ہوئے بولا، یہ دھڑکن سن رہی ہو؟ یہ تب تک چلے گی جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ وہ ایک بار پھر روح پر جھک گیا۔ اس نے روح کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا چھوا تو روح کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔
اس کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی اور اس نے یارم کو زور سے جکڑ لیا۔ کمرے میں اب صرف ان کی مدھم سرگوشیاں اور محبت بھری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ یہ دو اجنبی روحوں کا ملن تھا جو اب ایک ہو رہی تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر بیڈ پر پڑ رہی تھی، جہاں روح یارم کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں گہری نیند سو رہی تھی۔ رات کے خوبصورت اور تھکا دینے والے لمحات کے بعد اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور معصومیت تھی۔ یارم جاگ چکا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنا سر ٹیکے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے روح کے چہرے کے تنکوش کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلی روح کی پیشانی سے ہوتی ہوئی اس کے بند آنکھوں کے پپوٹوں اور پھر اس کے گلابی لبوں پر آ کر رک گئی۔ یارم کے لمس سے روح نے ہلکی سی جنبش کی اور آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے یارم کا مسکراتا ہوا اور محبت سے لبریز چہرہ دیکھ کر اسے رات کے تمام مناظر یاد آ گئے اور شرم کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ یارم کے سینے میں چھپا لیا۔ یارم نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اسے اپنے ساتھ مزید بھینچ لیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کی حرارت کو محسوس کر رہے تھے۔ میری جان، اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، یارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم پلیز مجھے چھوڑ دیں، صبح ہو گئی ہے، سب نیچے انتظار کرے ہوں گے۔ یارم نے زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے لیے تو صبح تب ہوتی ہے جب میں تمہاری ان جھیل جیسی آنکھوں میں خود کو دیکھ لیتا ہوں۔ تم جانتی ہو روح، تم کتنی حسین ہو۔ یہ کہتے ہوئے یارم نے جھک کر روح کے لبوں پر ایک شدت بھرا بوسہ دیا۔ روح کی سانسیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ یارم کے ننگے سینے پر رکھ دیے اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہتھیلیوں پر محسوس کیا۔ یارم کے ہونٹ اس کی گردن پر رینگنے لگے تو روح کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ یارم بس کرے نا۔ یارم نے اس کی گردن پر آہستہ بوسہ دیا اور اسے آزاد کرتے ہوئے بولا، آج تو چھوڑنا ہوں لیکن رات کو یہ ادھار چکانا پڑے گا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نکلی تو اس نے ایک ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی کھلی ہوئی کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ یارم بھی تیار ہو چکا تھا۔ اس نے روح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ڈائننگ ہال میں یارم کی والدہ بیگم طلعت اور اس کی پھوپھو کی بیٹی ماہین ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ ماہین کو بچپن سے پسند کرتی تھی اور اس اچانک شادی سے اس کے اندر حسد کی آگ جل رہی تھی۔ جیسے ہی یارم اور روح میز کے قریب پہنچے، ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ روح نے آگے بڑھ کر بیگم طلعت کو سلام کیا۔ السلام علیکم امی جان۔ بیگم طلعت نے سرد موری سے جواب دیا اور سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ یارم نے کرسی کھینچی اور اسے بٹھایا۔ روح کو بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ماہین اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ناشتہ بھی شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ماہین نے زور سے چمچ پلیٹ میں رکھا اور بلند آواز میں بولی، تائی امی، میرا ہیرے کا بریسلٹ غائب ہے۔ میں نے کل رات اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا اور اب وہ نہیں مل رہا۔ یارم نے چونک کر ماہین کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، ماہین دھیان سے دیکھو، ادھر ادھر گر گیا ہوگا۔ گھر میں کون لے گا تمہارا بریسلٹ؟ ماہین نے زہریلی نظروں سے روح کی طرف دیکھا اور طنزی انداز میں بولی، یارم گھر میں جب نئے لوگ آ جائیں جن کا پس منظر ہمیں معلوم نہ ہو تو ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان غریبوں کی نیتیں امیر گھرانے دیکھ کر خراب ہو ہی جاتی ہے۔ وہ بھی ہیرے کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ روح کا رنگ فک پڑ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اشارہ کس طرف ہے۔ یارم غصے سے کھڑا ہو گیا اور میز پر ہاتھ مارتے ہوئے گرجا، ماہین اپنی زبان کو لگام دو، روح میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر الزام لگانے کی؟ ماہین بھی کھڑی ہو گئی اور ایک ڈرامائی انداز میں بولی، میں الزام نہیں لگا رہی، ثبوت دوں گی۔ میں نے ابھی نوکرانی سے کہا تھا کہ وہ روح کے کمرے کی تلاشی لے۔ اسی وقت نوکرانی ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ماہین کا بریسلٹ تھا۔ بی بی جی، یہ چھوٹے صاحب کے کمرے میں بیگم صاحبہ کے پرس سے ملا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ روح کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے کبھی نوکرانی کو دیکھتی اور کبھی یارم کو۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر چوری کا اتنا گھٹیا الزام لگے گا۔ بیگم طلعت نے حقارت سے روح کو دیکھا اور بولی، یہ ہے تمہاری پسند یارم؟ ایک چور لڑکی کو تم ہمارے سر پر بٹھا لائے، اس گھر میں بسانا چاہتے ہو؟ اس نے پہلے ہی دن ہماری ناک کٹوا دی۔ روح روتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی اور یارم کے بازو کو پکڑ کر تڑپتے ہوئے بولی، نہیں پلیز، یہ جھوٹ ہے، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا یہ میرے پرس میں کیسے آیا، میرا یقین کریں یارم۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور جبڑے بھینچ رہے تھے۔ ماہین کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جبکہ روح کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ روح کو لگا کہ شاید یارم اب اسے دھکا دے دے کر خود سے دور کر دے گا کیونکہ ثبوت اس کے خلاف تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی کو یارم کی کڑک دار آواز نے توڑا،
اس نے جھٹکے سے اپنا بازو روح کی گرفت سے چھڑایا. اس کا دل ڈوب گیا کہ شاید یارم نے اسے دھتکار دیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے یارم نے اپنا بازو روح کے کندھے کے گرد لپیٹ لیا. یارم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا رخ سیدھا ماہین کی طرف تھا. تم نے کیا سمجھا تھا ماہین، کہ تم اتنا گھٹیا ڈرامہ رچاؤ گی اور میں اپنی بیوی پر شک کروں گا؟ یارم کی آواز میں ایسی دھار تھی کہ ماہین اور بیگم طلعت دونوں اپنی جگہ سہم گئی. ماہین نے ہکلاتے ہوئے کہا، یارم ثبوت آپ کے سامنے ہے، یہ نوکرانی. بکواس بند کرو. یارم نے میز پر پڑا کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا. روح ڈر کے مارے یارم کے سینے میں مزید سمٹ گئی. یارم نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس کی اسکرین ماہین اور اپنی ماں کے سامنے کی. یہ دیکھو، کل ہی میں نے گھر کی سیکورٹی کے لیے کوریڈور میں کیمرے لگوائے تھے. اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جب میں واش روم میں تھا اور روح سو رہی تھی تو تم چوروں کی طرح ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور 2 منٹ بعد خالی ہاتھ باہر نکلی. تم ریسلٹ رکھنے گئی تھی تاکہ میری نظروں میں روح کو گرا سکو. ماہین کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا. اس کا جھوٹ اتنی جلدی اور اتنی بری طرح بے نقاب ہو چکا تھا. بیگم طلعت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. یارم نے نفرت سے ماہین کو دیکھا اور کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے ماہین، تم نے ایک معصوم لڑکی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی. روح میری بیوی ہے اور میری غیرت. دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو. ماہین روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی. یارم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور انتہائی دکھ سے کہا، امی جان مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ نے بھی بنا تحقیق کیے میری بیوی کو چور کہہ دیا. بیگم طلعت کچھ نہ بول سکی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی. یارم نے وہی کھڑے کھڑے روح کا چہرہ اوپر کیا جو ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی. یارم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے. بس میری جان، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری عزت میری عزت ہے. جب تک میں زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. چلو کمرے میں. وہ روح کو لے کر واپس کمرے میں آ گیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر ابھی تک لرز رہی تھی. اس کا نازک دل اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ امیر لوگ کیسے غریبوں کی تذلیل کرتے ہیں. یارم نے دروازہ لاک کیا اور تیزی سے اس کے پاس آیا. وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے. روح میری طرف دیکھو میری جان، یارم نے تڑپ کر کہا. روح نے اپنے سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، یارم مجھے لگا آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے، آپ بھی مجھے چور سمجھیں گے. یارم کا دل کٹ کر رہ گیا. وہ اٹھا اور بیڈ پر روح کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. اس نے دیوانگی سے روح کے پورے چہرے کو چومنا شروع کر دیا. اس کی گیلی آنکھوں پر، اس کے نمکین گالوں پر اور آخر میں اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کا مقام یاور کے دل میں کتنا اونچا ہے. روح نے سکون محسوس کرتے ہوئے اپنا سر یارم کے کندھے پر رکھ دیا. تم میری روح ہو روح، کیا کوئی اپنی روح کو بھی اس سے جدا کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کی باتوں کو دل سے نکال دو. میں تمہیں اس ماحول سے دور لے جانا چاہتا ہوں جہاں صرف میں ہوں اور تم ہو اور ہماری محبت. روح نے چونک کر اسے دیکھا. کہاں؟ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی. ہائی مون پر. ہم کل صبح ہی جرمنی جا رہے ہیں. وہاں کوئی سازش نہیں ہوگی، وہاں صرف ہمارا پیار ہوگا. روح کے چہرے پر پہلی بار صبح کی بعد مسکراہٹ آئی تھی. یارم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا. اب یہ رونا دھونا بند جانے یارم، اور بس مجھے میری وہ روح چاہیے جو کل رات میری باہوں میں پگھل رہی تھی. یارم نے شرارت سے اس کی گردن پر کاٹا تو روح کھلکھلا کر ہنس دی. یارم نے فوراً اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کمرے کی فضا ایک بار پھر محبت. کمرے کے اندر جذبات کا ایک طوفان مچل رہا تھا. اگلے روز ہی وہ دونوں جرمنی آ گئے تھے. روح شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پر ایک مضبوط اور گرم لمس محسوس ہوا. یارم نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اپنی تھوڑی روح کے کندھے پر رکھ دی. کیا سوچ رہی ہو جانے یارم؟ اب تو ہم دنیا سے بہت دور اپنی الگ جنت میں آ گئے ہیں. یہاں نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی پردہ. یارم کی گرم سانسیں روح کی گردن پر پڑ رہی تھیں جس سے اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی. روح نے پلٹ کر یارم کی طرف دیکھا. اس نے سیاہ رنگ کا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی. اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی. یارم مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں. آپ نے مجھے اتنی عزت و محبت دی ہے. یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے اپنے طرف کھینچا اور حیا کا نرم و نازک جسم یارم کے سینے سے ٹکرا گیا. دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا. تم میری قسمت ہو روح، اور آج کی رات میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے میری جان. یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جھک کر اس کے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے. یہ بوسہ انتہائی شدید اور طویل تھا، جان لیوا. روح نے اپنے ہاتھ یارم کے کندھوں پر رکھ دیے اور اپنی آنکھیں بند کر لی.
یارم کے ہونٹ روح کے ہونٹوں کا رس پی رہے تھے اور روح کی سانسیں یارم کے منہ میں منتقل ہو رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسوں اور مدھم سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یارم نے ہونٹ جدا کیے بغیر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بیٹھا۔ بیڈ پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور گلاب کی پتیاں بکھری تھیں۔ یارم نے روح کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا بھاری وجود روح کے اوپر تھا اور روح کو فارس کے دل سے تیز دھڑکن اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یارم نے روح کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہاری آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ جسم، سب میرا ہے۔ آج مجھے خود کو تم میں فنا کر لینے دو۔ روح نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یارم کا چہرہ چھوا اور مدھم آواز میں بولی، میں آپ کی ہوں یارم، صرف آپ کی، مجھے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ لے۔ روح نے اپنے نازک لب اس کے سلگتے لبوں سے لگا دیے۔ یارم نے بہت محبت سے ان نازک لبوں کا جام لیا۔ روح کی اجازت ملتے ہی یارم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا اس کے لیے۔ روح مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے روح کی گردن پر دیوانہ وار بوسے دینا شروع کیے۔ اس کے لب جہاں جہاں روح کی جلد کو چھو رہے تھے وہاں آگ لگ رہی تھی۔ روح نے تڑپ کر اپنی انگلیوں کو یارم کے بالوں میں جکڑ لیا اور اس کا سر اپنی گردن کے مزید قریب کر لیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار آہیں نکل رہی تھی۔ یارم پلیز۔ یارم نے اپنا ہاتھ روح کی کمر کے نیچے رکھا اور اسے اپنے ساتھ مزید بے بس کر لیا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے میں گھل مل رہے تھے۔ یارم کے ہاتھ اس کے جسم کے نشیب و فراز پر رینگ رہے تھے اور وہ شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ یارم نے دوبارہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس بار یہ لمس پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں زندہ تھے۔ روح نے اپنی ٹانگیں یارم کے گرد لپیٹ لیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ محبت اپنے عروج پر تھی۔ ہر سسکی اور ہر آہ اس بات کی گواہ تھی کہ دو دل اور دو جسم اب ایک جان بن چکے تھے۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین یادگار بن گئی۔ وقت پر لگا کر اڑتا اور خوشیوں کے دن تو ویسے بھی مٹھی میں ریت کی طرح پھسل جاتے۔ انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب لمحے سالوں میں بدل جاتے۔ یارم خان اور روح کی شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں ان کی زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی جس میں محبت کی موجیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ یارم کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ روح کی محبت نے اسے موم کر دیا تھا۔ اس کا دل محبت سے بھر رہا تھا۔ اس نے روح کو صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا بلکہ اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، جیسے ذرا سی ٹھیس بھی بکھیر سکتی ہے۔ مگر آج کا دن یارم خان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال کے فلور پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پرائیویٹ لیبر روم کے باہر کوریڈور میں یارم خان کسی زخمی شیر کی طرح بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے شکن زدہ ہو چکا تھا۔ بکھرتے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے اپنی حالت سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی دیکھتا اور پھر نظریں لیبر روم کے بند دروازے پر ٹکا دیتا۔ یارم وہ شخص تھا جس کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے، مگر آج وہ اتنا بے بس تھا کہ اپنی جان سے پیاری بیوی کا درد بانٹ بھی نہیں سکتا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو مسلا اور غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں قریب کھڑی نرس کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یارم تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ میری روح کیسی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ نرس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یارم صاحب پلیز آپ حوصلہ رکھیں، یہ نارمل پروسیس ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے، ماں بننا آسان نہیں ہوتا، ہر لڑکی ہر عورت اس تکلیف سے گزرتی ہے، بے فکر رہیں، یہ نارمل ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ پوری کوشش کر رہی ہیں، آپ بس دعا کریں۔ کیسی کوشش؟ یارم پریشان ہوا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز میری روح کو اس تکلیف سے بچا لیں، وہ بہت نازک ہے، مجھے میری روح کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ نرس اسے دلاسا دے کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ یارم وہیں دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ سے اتنی گریہ زاری نہیں کی تھی جتنی آج کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے روح کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا، وہ لڑکی جس نے اسے جینا سکھایا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیسے جی پائے گا؟ یا اللہ! یارم نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ میری روح میری زندگی ہے، اسے مجھ سے دور مت کرنا، وہ میری جان ہے، اسے مجھ سے مت چھیننا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، میں بکھر جاؤں گا۔ وقت کا ہر لمحہ صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ یارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر جائے اور روح کا ہاتھ تھام لے۔ اندر ہونے والی تکلیف کا تصور ہی اسے پاگل کر رہا تھا۔ تبھی اچانک کمرے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ فارس کا سر جھٹکے سے اٹھا۔ وہ آواز زندگی کی نوید تھی۔ اسے تو روح کی تکلیف کے احساس نے بھلا ہی دیا تھا کہ اس کی زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی جڑی تھی۔ ابھی وہ اس آواز کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ چند لمحوں بعد ایک اور بچے کے رونے کی آواز فضا میں جیسے خوشی سے بھر دیا ہو۔
دروازہ کھلا اور سینئر لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئیں۔ ان کے پیچھے 2 نرسیں تھیں جن کے ہاتھوں میں اسکائی بلو نرم و ملائم تولیوں میں لیٹے ہوئے 2 ننھے وجود تھے۔ یارم لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا، اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر خوشگوار لہجے میں کہا، مبارک ہو یارم خان، بہت بہت مبارک ہو یارم۔ اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ اللہ نے آپ کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بچے اور ان کی ماں بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی یارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک عجیب سا سکون اس کے رگ و پے میں اتر گیا۔ اس کا سر بے اختیار سجدے میں جھک گیا، چہرے کو صاف کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو، خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے۔ اس نے بچوں کی طرف ایک نظر دیکھا۔ وہ سرخ و سفید آنکھیں میچے رو رہے تھے، لیکن یارم کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میری روح ٹھیک ہے نا؟ میں ملنا چاہتا ہوں۔ یارم کی آواز بھر آ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی بے چینی بھانپ لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ یارم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر اس کی روح نیم دراز تھی۔ چہرے کی رنگت زرد تھی اور ہونٹ خشک، پیشانی پر ابھی تک پسینے کی نمی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی ممتا بھری مسکراہٹ تھی جس نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ یارم آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا۔ روح نے اسے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی نڈھال تھی کہ ہاتھ اٹھا نہ سکی۔ یارم فوراً جھکا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے روح کی پیشانی کو دیوانگی سے چوم لیا، پھر اس کے گالوں کو اور پھر اس کے ہاتھوں کو۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا روح آج۔ یارم کی آواز میں لرزش تھی اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں کتنا ڈر گیا تھا، باہر کھڑے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم میری کیا ہو؟ اگر تمہیں خراش بھی آ جائے تو میری جان نکل جاتی ہے، اور آج تم نے میری اولاد کی خاطر اتنا درد برداشت کیا۔ مجھے اس درد کا تصور جان لیوا لگ رہا تھا۔ روح نے اپنی انگلیاں یارم کے گھنے بالوں میں پھیری، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی یارم، آپ کی محبت کی زنجیریں اتنی مضبوط ہیں کہ موت بھی مجھے آپ سے دور نہیں لے جا سکتی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے پتا تھا آپ باہر کھڑے ہیں، میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اتنی شدت سے مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یارم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، جیسے اسے مزید بولنے سے روک رہا ہو۔ بس اب کچھ مت کہو، اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم ٹھیک ہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے روح کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے لگا لیا، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہو، جیسے دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال میں چل رہی ہوں۔ روح نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ یارم، اس نے آہستگی سے پکارا۔ ہاں میں یہی ہوں، ہمیشہ تمہارے پاس، اس نے فوراً جواب دیا، جیسے وہ اس کے ہر لفظ کا منتظر ہو۔ روح نے بمشکل اپنی نظر اس کی آنکھوں میں اٹھائی۔ ہمارے بچے ٹھیک ہے نا؟ اس سوال میں ماں کی بے قراری صاف جھلک رہی تھی۔ یارم کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھاما۔ بالکل ٹھیک ہے، بیٹی تم جیسی ہے اور بیٹا مجھ جیسا۔ روح کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا، مگر یہ آنسو خوشی کا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کی دعائیں ہمیں خوش نہیں ہونے دیں گی۔ یارم نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر ایک اور نرم بوسہ دیا۔ نہیں روح، یہ تمہاری ہمت تھی، تمہاری محبت تھی جس نے ہمیں مکمل کیا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے دل کے سارے بوجھ کو باہر نکال رہا ہو۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ تم صرف میری محبت نہیں، میری دنیا ہو، میری زندگی ہو۔ اور اب، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہماری ایک چھوٹی سی دنیا اور بھی آ گئی ہے۔ روح نے کمزور سی ہنسی کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لبوں پر سکون تھا اور دل میں اطمینان۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ سے بولا، اب کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس محبت کو اپنی روشنی میں نہلا رہی ہو۔ باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر اس کمرے کے اندر وقت تھم سا گیا۔ صرف محبت، دعا اور ایک نئی زندگی کی خوشبو باقی رہ گئی تھی۔